اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، ان اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانے میں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکتے اس جیسا کلام، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کے عمدہ مضامین، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے ہر شے کا مگر کفر پر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 99 تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ انہاں آیات دے اندر اللہ کریم نے قرآن مجید دی حقانیت اور قرآن مجید دی صداقت اور قرآن مجید دا معجز کتاب ہومنا اس دا بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دی بھی یہ دلیل ہے کہ میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحق اور سچے رسول اور نبی ہیں۔ اس واسطے کہ میرے پیغمبر دی زبان دے اندروں نکلن والا کلام وہ ایسا کلام ہے کہ جس کلام نو بناون دی طاقت میرا نبی بھی نہیں رکھتا، کسی بشر اور کسی انسان دے بس دے اندر ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن جیسا کلام کر کے دکھائے۔ تو لہذا محمد الرسول اللہ انہاں دی زبان دے اندروں اس طرح دا کلام جاری ہونا، اے انہاں دے سچے نبی اور رسول ہون دی دلیل ہے، انہاں دے سچے نبی اور رسول ہون دی دلیل ہے۔ لہذا اساڑے قرآن تے بھی ایمان لے کر کے آؤ، اور اساڑے محمد الرسول اللہ آخری نبی تے بھی ایمان لے کر کے آؤ۔ اس تو پچھلی آیات اگر سیاق و سباق دا مطالعہ کیتا جاوے، جس طرح کل میں تھوڑے سامنے عرض کر رہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ تھوڑے کو پوچھ دے ہیں، سوال کر دے ہیں کس دے متعلق؟ روح دے متعلق۔ تو ایک مفسرین دا قول کیا ہے کہ روح تو مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے، اور پھر اس وسیع آیات قرآنیہ دے نال مزین بھی کیتا ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو قرآن مقدس نو بھی کیا آکھا گیا؟ روح۔ تو انہاں مفسرین دے نزدیک پھر اے معنی ہو سی کہ وہ سوال کر دے ہیں تھوڑے کولوں قرآن دے متعلق کہ قرآن کیا چیز ہے، اس دی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا قرآن من امر ربی، اے میرے رب دا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے رب دا حکم ہے۔ اور اسی طرح اگی اللہ کریم نے فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی چاہیے تے اس قرآن تھوڑے کو لے سکتے ہیں،
تے اگر اسی یہ قرآن لے لویے جڑا سی تواڈے ول اوحینا الیکا وحی کر رہے ہاں، ثم لا تجد لک علینا وکیلا، پھر کوئی ایسا کارساز اور مشکل کشا نہیں ہے کہ جڑا ساڈے کولو قرآن واپس لے سکے۔ کسی بشر دے اندر کسی نوری ناری خاکی عرشی فرشی کسی دے اندر بھی طاقت اور اختیار نہیں کیا ساڈے کولو قرآن کیا کرے واپس لے لے۔ لیکن اے میں اللہ دی رحمت اور فضل ہے میرے پیغمبر، لیکن اب قیناہو کہ اسی اس قرآن نو تواڈے کول باقی رکھے ہوئے۔ اللہ کہ اب قینا مفسرین دا جملہ میں تو سمجھا کہ قرآن مجید کا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ مفسرین دا جلالین والے نے معنی کیتا، لیکن اب قیناہو، لیکن اسی اس قرآن نو باقی رکھے اس واسطے کہ اسی تواڈے تے رحمت اور شفقت کر رہے ہیں میرے پیغمبر۔ تو ان فضلہ کان علیک کبیرا، میرے محبوب آپ دتے ساڑھے فضل بہت زیادہ فضل ہیں۔ اللہ نے کیا کیا کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا فرمائے ہیں جنہیں دی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام سید الخلائق ہیں، تمام مخلوقات دے اللہ دے پیغمبر کیا ہیں؟ سردار ہیں تمام۔ اسی طرح سید الرسل بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولہ دے سردار بھی ہیں۔ اللہ نے تمام کائنات دا بھی سردار اپنے نبی نو بنایا ہے، تمام رسولہ دا سردار بھی اپنے نبی نو بنایا ہے۔ پھر جدہ ایک او منظر بھی اپنے ذہن دے اندر لے کے آنا، بیت المقدس دے اندر ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، تمام انبیاء برا جمان تشریف فرما ہیں، حضرت آدم تو لے کر کے حضرت جناب عیسیٰ علیہ صلوات اللہ تک سارے نبی اور رسول اس جھاتے موجود ہیں۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدہ میں اتھے داخل ہویا تے میں ویکھیا جبریل امین کو پوچھیا ایک کون لوگ نے؟ فرمایا اے انبیاء دی جماعت ہے۔ فرمایا کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا اس واسطے بیٹھے ہیں کہ انہاں اج اس گل دا عملی طور تے اظہار کرنا ہے کہ اسی سارے اس نبی دے مقتدی ہاں اور اے نبی ساڑی ساری انبیاء دی جماعت دا امام ہے۔ اج انہاں نے عملی طور تے اس نو ظاہر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے ہیں کہ میں نو فوراً ہی ایک گل ذہن دے اندر آ گئی کہ ضرور اللہ اج میں نو انہاں انبیاء دا امام بنائے گا۔ فرمایا انتظار دے اندر بیٹھے ہیں۔ جبریل امین نے فرمایا کس دی انتظار دے اندر؟ فرمایا کوئی امام آئے انہوں نماز پڑھائے۔ فرمایا میں فوراً سمجھ گیا کہ اج اللہ نے امامت واسطے میں نو یہ کرا بنا۔ حضرت جبریل امین نے اللہ دے نبی دے کندھاں نو پکڑیا اور فرمایا جماعت کرائی۔ تو نبی علیہ السلام دوتے اللہ دے بڑے فضل ہیں، بڑے انعامات ہیں، بڑے اکرامات ہیں، بڑے اعزازات ہیں، امام الانبیاء بنائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جیڑی قیامت تک باقی رہن والی شریعت ہے، ایسی امت عطا فرمائی ہے جیڑی قیامت تک باقی رہن والی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی نبوت اور رسالت ہے اور نہ ہی وہ نبوت اور رسالت قیامت تک ختم ہونی ہے۔ جس طرح میرے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں، اس طرح میرے نبی دے بعد کوئی رسالت نہیں، جس طرح میرے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح امت محمدیہ دے بعد کوئی دوسری امت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ دی شریعت نو رہتی دنیا تک باقی رکھ دیتا۔ فرمایا سورۃ النساء دے اندر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کہ اللہ کریم نازل کر دے نبی علیہ السلام دوتے الکتاب قرآن مقدس، والحکمہ اور دانائی دیاں گلاں سنت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور میرے محبوب اسی تنو ایسی ایسی چیزاں دا علم عطا فرما دیتا ہے جڑی آج تو پہلے تسی نہ جاندے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑے فضل ہیں، کرم ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام دے ہوتے۔ اور ایک فضل میرے پاک پیغمبر تو جیڑا اللہ نے کیتا ہے قرآن دی صورت دے اندر، اے ہو جائے فضل دی دوسری مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ ایک کتنا عظیم فضل ہے، ہن ذرا اس تے انداز تے غور کر۔
فرمایا قل میرے محبوب فرما دیجئے ان اجتماعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہو جاون اس گل دے اوتے دین توحید تے تک اتفاق کرنا نہیں، ادے تے سارے دے سارے متفق نہیں ہو سکتے، کہہ نہ کہہ دے جھڈ چ مروڑ ضرور پڑ جائے گا، لیکن فرمایا اگر سارے اس گل دے اوتے متفق ہو جاون مشرکین، کس بات دیتے کون کون؟ الانس تمام قسم دے انسان، الف لام جنس دا، والجن اور تمام قسم دے جن۔ ایک مفہوم بیان فرمایا مفسرین نے، جڑے مشرکین دے معبود بنے ہوئے ہیں او جنات جمع ہو جاون، یا پھر سارے دے سارے جنات ہی جمع ہو جاون، اگر الف لام جنس دا بناؤ پوری جن سے جن جمع ہو جائے اس گل دے اوتے۔ اچھا پوری جن سے جن نو اللہ تعالی نے کیوں چیلنج فرمایا؟ جن تے اعتراض بھی کوئی نہ کر دے، سوال بھی کوئی نہ کر دے، اگرچہ بے ایمان کافر مشرک انہیں دے اندر بھی ہیں۔ اس واسطے کہ جڑے مشرکین مکہ ہاں نا وہ الزام لگا دیان کہ محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ الیعوذ باللہ ایک کوئی جن ہے جڑے اس تے القاء کردا ہے اور ایسا نو آ کے سنا دینا، کوئی جن اس نو قرآن سکھیندا ہے تے ایسا نو سنا دینا۔ اللہ نے فرمایا انسان تے انسان رہ، جن دے بارے تانوں شک ہے نا انہاں نو بھی نال ملا لو، انہاں نو بھی کیا کرو؟ نال ملا لو۔ اسی طرح پھر مشرکین جنات نو عالم الغیب بھی سمجھ دیان، مختار کل بھی سمجھ دیان، حاضر و ناظر بھی سمجھ دیان۔ اللہ نے فرمایا ساڑھے چیلنج کے اندر جنات بھی شامل ہیں۔ قل ان اجتماعت الجن والانس والجن، پہلے انس ہے جی، غلطی دنال جن پڑھ بیٹھا، قل ان اجتماعت الانس، فرمایا اگر جمع ہو جان سارے دے سارے انسان والجن اور جنات، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا اس قرآن دی مثل لاون دے اندر، اس جیسا قرآن پورے دا پورا لاون دے اندر جمع ہو جاون، فرمایا لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسی دوسری کتاب نہیں لا سکتے۔ فی الدلیل والبیان، قرآن مجید دا جڑا انداز ہے دلائل دیون دا، قرآن مجید دا جڑا انداز ہے مضامین دے بیان کرن دا، قرآن مجید دا جڑا نظم ہے، جڑا قرآن مجید دے الفاظ اور تلفظ اور نظم ہے، فرمایا فصاحت اور بلاغت ہے، قرآن مجید دی کسی صورت دے اندر بھی مثل لاونے چ لوگ نہیں مثل لا سکتے۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب دے چیلنج فرمایا، ضرور توجہ اپنے ذہن وسیع کرو، قرآن دا مطالعہ رکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے پوری کتاب دا چیلنج فرمایا، کس دا فرمایا؟ پوری کتاب دا، فرمایا اس جئی کتاب لے کر کے آؤ۔ مشرکین لا جواب ہو گیا، بڑے ٹھل لائے، قرآن دی مثل نہیں لا سکے، پورا قرآن نہیں لا سکے۔ اللہ نے دوسری جگہ تے پھر چیلنج فرمایا، 12واں سپارہ اور اس دا پہلا صفحہ اور اس دی آخری آیات پہلے صفحے دیا۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا، اگر یہ عقدی ہیں کہ اس محمد الرسول اللہ نے اس قرآن نو گھڑ لیے تو پھر میرے پیغمبر نے کو فأتوا بعشر سور مثلہ، فرمایا پوری کتاب قرآن مقدس جی اور کتاب نہیں لا سکتے نا، تو پھر اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ۔ اس چیلنج نو بھی مشرکین پورا نہ کر سکے، 10 صورتیں بھی نہ لے کے آ سکے۔ اللہ نے پھر چیلنج اندر تخفیف فرما دیتی، اور سورت یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نو بیان فرمایا، فرمایا فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تنوں قرآن دے بارے شک ہو گیا نا کہ محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ اپنے بلو گھڑ کے بیان کر دے، فرمایا محمد میرا بھی انسان ہے، تھوڑی طرح بشر ہے، تسی بھی بشر ہو، تے توانوں تو بڑی اپنی خطابتیں تھے، بڑی اپنے شاعرانہ کلام تھے، بڑی اپنی زبان تھے، بڑی اپنی فصاحت و بلاغت تے ناز ہے نا، تے میرا محمد بھی تھوڑی طرح انسان ہے، قرآن پڑھ رہا، تسی بھی انسان ہو، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر اس طرح کرو ایک صورت جی لے کے آ جاؤ، ایک صورت لے کے آ جاؤ، فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ لیکن مشرکین ایک صورت لاون تو بھی عاجز آ گئے۔ اللہ نے فرمایا بس ہو گئی، فرمایا چلو آ جاؤ پھر تمہیں ایک اور چیلنج کر دیں۔ اللہ نے فرمایا 27 سپارے دے اندر، سورت نجم ہے یا طور ہے شاید، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فرمایا پورا قرآن نہ لا سکتے، 10 صورتیں نہ لا سکتے،
ایک صورت نہ لا سکدے، فرمایا اسی اپنے چیلنج نو ہور پہ گھٹانے ہاں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، فرمایا اس قرآن مجید جی سورت دا ایک حصہ اور ٹکڑا ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ لیکن مشرکین قرآن مجید دی ایک آیت لاون تو بھی کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ قرآن مجید جی نہ قرآن جی کتاب لے کے آ سکے، نہ 10 صورت لے کے آ سکے، نہ ایک صورت لے کے آ سکے، اور نہ ہی ایک صورت دا حصہ ایک آیت لے کر کے آ سکے۔ وقت چلتا گیا، گزرتا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہن ذرا ذوق تازہ رکھنا میرے دوست نے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر۔ مدینے دا ماحول ذرا ہو رہا ہے، اتنے سارے ان جاہل بت پرست، تے اتھے کون آ؟ اتھے ٹاکرا علماء دے نال آ گیا، جنہوں اپنے علم تھے، اپنی سمجھداری تھے، اپنی بصیرت تھے، اپنی فصاحت اور بلاغت تھے، اپنے علم تھے، بڑا ناز ہائی، بڑے نخرے والے آنے یہودی پھٹے ہوئے آن، بڑے نخرے کر دے آن، بڑے غرور تے تکبر اور گھمنڈ دے اندر آن، مشرکین نو ساری غلط پٹیاں بھی یوں پڑھا وڑا لے آن یہودی، تو انہوں نے اپنی خطابت تے بڑے ناز آن۔ اللہ نے مدینہ منورہ دے اندر اس چیلنج نو پھر دہرا دیتا، اللہ اکبر۔ تو اتھے اللہ نے انداز ذرا بدل کے رکھ دیتا، پہلے والا انداز نہیں ہے، یہ ان انداز میرے دوستہ نے سمجھنا ہے۔ اتھے اللہ نے انداز تبدیل کر دیتا، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا۔ ایک ساتھی پوچھتے بھائی وہ ساتھ موبائل کیوں کھول کے بیٹھو، انہوں نے قرآن مجید دی ایتیں ویدہ بیٹھو، ایسا دیا ہے دیکھ لو، یہ قرآن مجید ساری ایتیں میں تو اتنا نہ لکھ سکتا، تو ساری ایتیں یاد بھی نہ کر سکتا، کیونکہ میں روزانہ درس دے بناؤں گا، یہ تو نہیں نا کہ میں مہینے بعد کوئی درس دے بناؤں گا، ودنال میں مسلح کی سنا رہا منزل الحمدللہ بحمدللہ وبفضلہ تعالی، اور پھر درس بھی ہے، پھر درس حدیث بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، پھر سکول بھی ہے، پھر مسجد نظام بھی ہے، تو ڈھیر ساری مصروفیات ہو دیا، تو اس واسطے کچھ آسانی سان بھی لینڈ دیتی کرو۔ تو پڑھتا تو قرآن ہی آنا، موبائل تو دیکھ کے پڑھتا تھا، کوئی اپنے میاں محمد دی گل تا کوئی نہ کرتا بیٹھا۔ اس سورت بقرہ ہے جی، اچھے انداز ہو رہا ہے، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، فرمایا اگر تو انہوں شک پہ گئے میرے نبی دی نبوت اور رسالت دے اندر، یا پھر دوسرا معنی، پہلا معنی قرآن مقدس دے اندر، تو انہوں شک پہ گیا قرآن مقدس دے اندر، یا پھر میرے نبی دی رسالت دے اندر، یا اس چیز دے اندر جڑی اسی نبی تے نازل فرما رہے ہیں، قرآن یا میرا پیغمبر، فرمایا جڑا اسی نازل کرنے اپنے بندے دوتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اے جڑی مثلہ دی ضمیر ہے نا، اس نو سمجھنا ہے۔ بعد مفسرین نے اس ضمیر نو لٹایا مما نزلنا، ہون مانا کیا اسی، فرمایا اگر تسی شک دے اندر پڑ گیا ہو اس چیز دے بارے دے اندر جیڑی چیز اسی اپنے خاص بندے تھے اتار رہے ہیں، کیا؟ قرآن مقدس، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پھر اگر تو انہوں شک ہے نا تے اپنی خطابت تے بڑا ناز بھی ہے، نخرہ بھی ہے، بڑا علم بھی رکھ دیو، بڑے اپنے آپ نو سمجھداری دے دعوے بھی کر دیو، فرمایا اس قرآن جئی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ یہ انہیں تھی چیلنج عام ہو گیا، مکہ دے مشرکانوں بھی چیلنج، یہود دے علماء نو بھی چیلنج، عیسائیت دے علماء نو بھی چیلنج، اور یاد رکھو یہ چیلنج رہتی دنیا تک باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ جس طرح قرآن کتاب قیامت تک باقی ہے، اسی طرح قرآن مجید دے چیلنج بھی قیامت تک باقی ہے۔ چنانچہ آج 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کسی بشر دے اندر طاقت نہیں ہوئی کہ قرآن جیسی مثل لے کر کے آئے، اور نہ ہی لا سکتے۔ دوسرا معنی اس آیت جڑا مفسرین نے کیتا، مثل ہی دی ضمیر نو لٹایا عبدنا دی طرف، فرمایا اگر تو انہوں شک پہ گیا اس چیز دے بارے دے اندر جڑی اسی نازل کر رہے ہیں علی عبدنا، اپنے خاص بندے دے اتے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پھر لے آؤ اس جیسی ایک صورت میں مثلی صورت نبی علیہ السلام جیا انسان لے کر کے آؤ۔ فرمایا اگر تو انہوں ساڑھے اس عبد دیتے شک پہ گیا کہ پتہ نہیں یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے، فرمایا اس جیا نبی، اس جیا کوئی عبد لے کر کے آؤ۔ فرمایا میرا چیلنج پوری دھرتی انسانیت نو ہے،
اگر تسی قرآن جیسی ایک صورت لاون دی کوشش کرو نہیں لا سکتے، اور اسی طرح میرا یہ چیلنج ہے اگر تسی محمد جوان جیا کوئی انسان لے کے آونا چاہو میرے پیغمبر جیا دوسرا انسان بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، نہ تے قرآن دی مثل لا سکتے ہو اور نہ ہی محمد جوان دی مثل لا سکتے ہو۔ تے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جن انسان نہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، فرمایا ہر اس بندے نو، ہر اس ہستی نو بلا لو جس نو سمجھ دیو کہ اساڈی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو لا سکتے ہو لے کر کے آؤ، نہ قرآن دی مثل لا سکتے ہو نہ محمد جوان دی مثل لا سکتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تسی یہ نہیں کر سکتے، اللہ نے انہوں نے پہلے سمجھایا تسی یہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ لفظ سے لن جڑا ہونا نا یہ تاکید واسطے ہونا، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں اللہ تسی لاؤ ٹل، تو میں اللہ تو پہلے دس رہا وَلَن تَفْعَلُوا، تسی ہرگز ایک کام کر بھی نہ سکتے، تھوڑی طاقت اور اختیار دے اندر بھی نہیں کہ قرآن جس مثل لے کے آؤ۔ فرمایا لہذا پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا پھر ڈر جاؤ اس اگ تو جس دا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس نو بھڑکایا اور جلایا جا رہے ہیں لوگاں دے نال اور پتھراں دے نال۔ کبریت پتھر ایک قسم ہے جس دے ذریعے اگ نو اور زیادہ بھڑکایا جاندا ہے، اس دی ماچس دی تیلی دے مثال لگدا ہے، تو اس دے ذریعے اگ کیا ہوندی اور بڑھ ویندی، اور اسی طرح جہنم بول کے آکھے گی حلم تلاتا وتقول حل من مزید، کوئی اور بھی ہے جس میں جلاونے تے بھننا۔ تو جہنم دے اندر جس طرح انسان داخل ہوندے ویسن اسی طرح جہنم دی اگ اور زیادہ بدی ویسے۔ اعدت للکافرین، ڈرو نہیں میرے دوستو، جہنم اللہ فرما رہا سی کافراں واسطے تیار کیتی ہے۔ تو قرآن دی مثل نہیں لا سکتے جی، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اگرچہ ایک دوسرے دے مددگار بھی بن جاون، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق زجر بھی ہے، ڈانٹیا جھڑکیا اللہ تعالیٰ نے آئندہ واسطے، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اسی پھیر پھیر کے بیان کیتے ہیں لوگاں واسطے، فی ھذا القرآن، اس قرآن دے اندر کیا چیز بیان کیتے ہیں پھیر پھیر کے؟ توحید دے مسائل نو بیان کیتا، رسالت دے مسائل نو بیان کیتا، پہلے انبیاء دے تذکرے کیتے، انہاں دے نازل ہون والی نبوت اور رسالت اور کتاب اور وحی اس دے تذکرے فرمائے، پھر جنت دے تذکرے کیتے، پھر جہنم دے تذکرے کیتے، پھر کتھائیں تخویفات سنائیاں، کتھائیں بشارات سنائیاں، کتھائیں قیامت دے حالات، کتھائیں آخرت دے حالات، کتھائیں قیامت دے احوال، اس ساریاں چیزاں اسی قرآن دے اندر پھیر پھیر کے بیان کیتیاں۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ناشکری کر دے ہیں، کفر کر دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور ذات پیغمبر دے نال بھی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دی کامل طریقے دے نال اطاعت اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔